اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ نمازی کے لباس کی شرطوں کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے، اس سے پہلے 4 شرطیں بیان کی جا چکی ہیں۔ آج 5ویں اور 6ٹھی جو آخری شرط ہے 6ٹھی، وہ دونوں شرطیں بیان کی جائیں گی۔ 5ویں شرط میں بیان کرتے ہیں مسئلہ نمبر 839 میں بیان کرتے ہیں، زردوزی کا لباس پہننا مردوں کے لیے حرام ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے، لیکن عورتوں کے لیے نماز میں یا نماز کے علاوہ اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زردوزی کا لباس کسے کہتے ہیں، یعنی جو ستاروں سے، نگ وغیرہ سے ٹاک کے بنایا جاتا ہے، لباس پہ کڑھائی ہوتی ہے جس پہ نگ وگ بنائے جاتے ہیں اور اسے بہت خوبصورت سجایا جاتا ہے۔ ایسے لباس مردوں کے لیے پہننا حرام ہے اور اس میں نماز بھی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا لباس پہن کر نماز پڑھتا ہے، کوئی مرد ایسا لباس پہن کے نماز پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر عورتیں چاہیں تو اس میں نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کی نماز بھی صحیح ہے اور وہ عام طور پہ بھی پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 840، سونا پہننا، مثلا سونے کی زنجیر گلے میں پہننا، سونے کی انگوٹھی ہاتھوں میں پہننا، سونے کی گھڑی کلائی وغیرہ میں پہننا اور سونے کی اینک چشمہ لگانا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی مرد یہ چاہے کہ سونے کی انگوٹھی پہنے یا چین پہنے یا گھڑی پہنے سونے کی، یا اینک وغیرہ بنا کے پہنے یا کوئی اور ایسی چیزیں، تو ایسی صورت میں یہ تمام چیزیں حرام ہیں مردوں کے لیے، اور ایسے چیزوں میں نماز پڑھنا بھی باطل ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عورتیں یہ سب چیزیں پہن کے نماز پڑھنا چاہیں تو ان کی نماز صحیح ہوگی، اور عام طور پہ بھی اگر عورتیں پہنیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مردوں کے لیے سونا پہننا یا کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ انگوٹھی کی صورت میں ہو، چین کی صورت میں ہو، بیلٹ کی صورت میں ہو، ہاتھ کی کلائی میں جو گھڑی وغیرہ پہنی جاتی ہیں یا بریسلیٹ وغیرہ پہنا جاتا ہے، تمام چیزوں کی صورت میں اگر وہ شخص سونا پہن کے نماز پڑھتا ہے تو نماز باطل ہے۔ اگر عام طور پہ ایسے ہی پہنتا ہے تو سونا پہننا اس کے لیے حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 841، اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو کہ اس کی انگوٹھی یا لباس سونے کا ہے، یا شک رکھتا ہو اور اس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو، جو ہاتھ میں اس نے انگوٹھی پہن رکھی ہے یا گھڑی پہن رکھی ہے یا سونے کی ہے یہ، یا پھر کسی اور چیز کی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ شک کرنے کی بنا پر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ لیکن اگر یہ شک نماز سے پہلے ہو تو بہتر ہے کہ اس چیز کو اتار کر نماز کو ادا کیا جائے۔ 6ٹھی شرط میں مسئلہ نمبر 842، نماز پڑھنے والے مرد کا لباس حتیٰ کہ احتیاط مستحب کی بنا پر ٹوپی اور ازاربند بھی خالص ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، اور نماز کے علاوہ بھی خالص ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مردوں پر ریشم کا لباس پہننا حرام ہے۔ اگر کوئی مرد ریشم کا لباس پہن کر نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر عورتیں خالص ریشم کا لباس پہن کر نماز پڑھتی ہیں تو ان کی نماز بھی صحیح ہے اور ان کے لیے اس ریشم کا لباس پہننا بھی صحیح ہے۔ لیکن مرد لباس نہیں پہن سکتے، نہ نماز میں پہن سکتے ہیں نہ نماز کے علاوہ۔ اور مستحب یہ ہے، احتیاط مستحب کی بنا پر، کہ وہ ٹوپی بھی یا زاربند وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی ریشم کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں سے مختص نہیں ہے، عورتوں سے الگ ہے۔ یعنی عورتیں چاہے خالص ریشم کا لباس پہنے یا ازاربند وغیرہ کچھ بھی ان کا اگر ریشم کا ہے تو ان کی نماز صحیح ہے اور وہ عام طور پر بھی پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تمام شرطیں جو بیان کی گئی ہیں
یہ نمازی کے لباس کے سلسلے میں ہے، یعنی 6 شرطیں بیان کی گئی تھیں، جس کو پھر سے دہرایا جا رہا ہے کہ نمازی کا لباس پاک ہو، مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے مردار کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو، یعنی کوئی جانور مر گیا ہو اس کے کھال وغیرہ سے بنا ہوا نہ ہو۔ حرام گوشت جانور کے اجزاء سے نہ ہو، یعنی کتا سور وغیرہ جو ہے یہ حرام گوشت ہے۔ اسی طریقے سے شیر بھی حرام گوشت ہے، ان سب کی کھال وغیرہ کا بنا ہوا لباس پہننا نماز میں صحیح نہیں ہے۔ اور مردوں کے لیے خالص ریشم کا نہ ہو اور سونے چاندی سے بنا ہوا نہ ہو۔ یہ 6 شرطیں بیان کی گئی تھیں۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔